یہ سوال ہے ارم خان کا۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں، اگر ہماری سفر میں نماز چھوٹ جائے تو کیسے ادا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر سفر میں ہماری نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں آپ حضرات کو یہ بتلا دوں، اگر ہم اتنی لمبی مسافت کر چکے ہیں کہ ہم پہ نماز قصر ہو گئی، 48 میل چلنے پر ہماری نماز قصر ہو جاتی ہے، یا 48 میل کا ارادہ کر کے ہم چلے تو قصر واجب ہو گئی۔ اپنے حدود سے نکلنے کے بعد قصر کا حکم ہے، تو اگر ہم مسافر قصر کی حالت میں ہیں اور اس دوران فرض کیجئے کہ ہماری 2 دن کی نمازیں نکل گئیں، یعنی کہ 10 نمازیں ہماری قضا ہو گئی، اب ہم واپس اپنے مقام پر آ گئے، مقیم ہو گئے، تو اب ہم اپنے مقام پہ رہتے ہوئے قصر ہی نماز ادا کریں گے۔ جو 10 نمازیں ہماری چھٹی ہیں تو ہم قصر کے طور پر ادا کریں گے۔ جیسے ظہر میں 4 رکعت ہمیں پڑھنی ہے مقیم کی حالت میں، تو 2 رکعت ہم قضا پڑھیں گے اپنی قصر والی نماز۔ اسی طرح عصر اور عشاء کی نمازیں ہم قصر کریں گے۔ یہ 3 نمازیں قصر ہیں اور باقی پوری نمازیں پڑھی جائیں گی۔ وطروں کی اور سنت کی قصر نہیں ہوتی، یعنی نمازوں میں تخفیف صرف فرضوں میں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے مقام پر آنے کے بعد سفر کی چھٹی ہوئی نماز سفر کی ہی طرح ادا کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے ہماری سفر میں نماز چھوٹ گئی اور ہم مقیم ہو گئے، اپنے مقام پر آ گئے تو پوری ادا کریں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو ادا نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو قصر کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے، بس کوئی اہم اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں، اگر ہماری نماز قصر کی حالت میں چھٹی ہے تو ہم قصر ہی کی نماز ادا کریں گے اقامت میں، اور ہم اقامت میں رہتے ہوئے 2-4 نمازیں چھوٹ گئیں اور قصر میں ہمیں موقع ملا، قضا نماز ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو اب پوری نماز وہاں ادا کریں گے۔ باقی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اقامت میں قصر کی نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ قصر کی چھٹی ہوئی نماز مقام پر آنے کے بعد قصر ہی کی طرح ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔